عزیز دوستوں، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مذہب انسان کی فطری ضرورت کیوں ہے اور سائنس اور مذہب کا کیا جھگڑا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جو کہ نوبل انعام یافتہ ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید باتیں اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہوا یوں کہ جدید سائنس کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اہل مغرب کو کچھ اس طرح سے مسحور کر دیا ہے کہ اب وہاں یہ خیال عام ہے کہ سائنس نے مذہب کو ہمیشہ کے لیے پیچھے دھکیل دیا ہے، یعنی مذہب کی افادیت ختم ہو چکی ہے اور اب سائنس کا راج ہے۔ اب سائنس جس کو درست کہے گا وہ چیز درست ہوگی، سائنس جس کو غلط کہے گا وہ چیز غلط ہوگی۔ گویا پہلے جو حیثیت خدا کو تھی مذہب کے اندر، وہی سائنسدانوں نے یا اہل مغرب نے اب سائنس کو دے دی ہے۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ مغرب نے سائنس کو اپنا خدا مان لیا ہے، اور 20ویں صدی کے تقریباً تمام نفسیات دان، سوشیولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ، انہوں نے اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ فرائڈ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو اس نے مذہب کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا۔ اس نے کہا کہ انسانی زندگی the human history experiences 3 stage۔ انسانی زندگی نے جو ہے وہ 3 اسٹیج دیکھے ہیں۔ پہلا اسٹیج جو پہلا دور تھا وہ دور وحشت تھا، دوسرا دور دور مذہب تھا، اور تیسرا دور جو ہے وہ دور سائنس ہے، ایج آف سائنس۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب ایج آف ریلیجن ختم ہو گیا ہے، اب ایج آف سائنس ہے، لہذا اب مذہب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، وہ جو ہے فرسودہ ہو چکا ہے اور اپنی تمام قدر و قیمت کھو چکا ہے۔ عزیز دوستو، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یورپی سائنسدانوں کی جو مذہب مخالفانہ روش تھی اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ یورپی کلیسا نے جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا، ظالمانہ کردار، وحشیانہ، اس کو دیکھ کر یہ لوگ بجا طور پر یہ سمجھنے لگے کہ بھئی اگر مذہب اسی طرح ہے، یعنی کوئی بھی آواز اگر سائنس کی اٹھتی ہے اور مذہبی لوگ اسے مارنے دوڑ پڑتے ہیں تو پھر مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب مذہب کی مخالفت کی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے سامنے اہل کلیسا کا انتہائی ظالمانہ کردار تھا۔ اچھا، یہ تو یورپی سائنسدانوں کی مخاصمت کی اصل وجہ تھی، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو مذہب پر تنقید کرتے ہیں اور مذہب کو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے غیر ضروری خیال کرتے ہیں، ان کی یہ مخالفت کسی گہری سوچ و بچار کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر یورپ کی اندھی تقلید کی پیداوار ہے۔ اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، کم از کم ہمارے ملک کے حوالے سے آپ چوٹی کے ایسے مذہبی مخالفین کو اٹھائیں، نیو لبرلز، جو در حقیقت مذہب کے منکر ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جس نے قرآن کا بغور ترجمہ ہی پڑھا ہو۔ یورپی مفکرین کے چھوڑے ہوئے نوالے کھا رہے ہیں اور مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب انہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ بھائی اول تو اہل کلیسا
کی جو مثال ہے وہ اسلام پر صادق نہیں آتی، پھر حالات بھی مختلف ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوائے چند سائنسدانوں کے کبھی بھی یورپ کے تمام مفکرین اور تمام تھنکر اس بات پر متفق نہیں ہوئے ہیں کہ مذہب کی ضرورت بالکل ختم ہو گئی ہے، بلکہ آج بھی چوٹی کے مفکرین اور تھنکر یہ بات سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک نفسیاتی اور عقلی ضرورت کی بنا پر ضرور موجود رہے گا اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں آپ کو مکمل طور پر حوالوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بڑے بڑے تھنکرز جو ہیں، یورپین امریکن تھنکر جو ہے، مذہب کو معاشرے کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یورپ نے یا اہل مغرب نے سائنس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب آپ نے خدا ایسی چیز کو بنایا ہے کہ جو ہر لحظہ ہر لمحہ تبدیلی کی زد میں ہے، ہر روز اس کا موقف تبدیل ہوتا ہے۔ سائنس کے نزدیک آج کوئی چیز حقیقت ہے تو کل وہی چیز جھوٹ اور باطل ہو جائے گی۔ آج سائنس جس کو باطل کہہ رہا ہے، کیا پتہ کل کوئی نئی تحقیق آئے اور وہی چیز جو ہے درست ہو جائے۔ تو یہ تبدیلی کا چکر جو ہے لا انتہا چلتا رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہوتا یہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور ذہنی اور اعصابی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ اب سائنس کو خدا بنانے کا نقصان ایک یہ بھی ہوا، مثال کے طور پر آپ نے پینڈیمک کے دور میں دیکھا، کورونا نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اب ایک برائے تفنن آپ سے عرض کر دوں کہ ان دیکھے خدا کو تو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان دیکھے کورونا پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے۔ جی، ان دیکھے کورونا پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، باقی ان دیکھے خدا کو نہیں مانیں گے۔ تو ہوا یہ کہ جب کورونا آیا تو اب امریکی سائنس جو ہے اس کا خدا اپنی جگہ الگ کھڑا ہوا تھا اور یورپین سائنس کا خدا ایک الگ جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ نے ان کے درمیان بھی کشمکش دیکھی ہوگی، الگ الگ ویکسین بنائی گئیں اور بعد نے کہا نہیں جی ہماری ویکسین زیادہ یوزفل ہے، زیادہ کارآمد ہے، اور سم سیز their vaccine is not acceptable۔ اچھا، کچھ کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں لگی، کچھ کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں لگی، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش اور جھگڑا جو ہے کلیش جاری رہتا ہے، اور باقاعدہ پابندیاں بھی لگی کہ بھائی جب تک آپ نے یہ ویکسین نہیں لگائی تو آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی دیکھا اور آپ نیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو سب سے بڑا نقصان ہوا، یہ نفسیاتی طور پر تو نقصان ہوئے ہی ہیں کہ انسان جو ہے نفسیاتی طور پر جب ایک تغیر پذیر اس کا الہ بن جائے گا، خدا بن جائے گا، تو وہ تو نقصان ہونے۔ جو سب سے بڑا نقصان ہوا انسانیت کو وہ یہ ہوا کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں کسی واضح مقصدیت اور معنویت سے یکسر محروم ہو گئی۔ آج آپ کسی بھی یورپی تھنکر کو دیکھیں، ہر کوئی کہے گا کہ بھائی آپ کی زندگی کا ایک واضح گول ہونا چاہیے، اور باقاعدہ سیشن کرائے جاتے ہیں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، بھائی آپ اپنا گول سیٹ کریں زندگی کا۔ اچھا، انسانی زندگی کا گول سیٹ ہونا چاہیے، لیکن پوری دنیا کا جو ہے وہ کوئی گول نہیں ہے، پوری دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، پوری دنیا جو ہے بغیر مقصد کے چل رہی ہے، اس میں معنویت ہے ہی نہیں نمائی کرے۔
اب نقصان کیا ہوا کہ جب مقصدیت نہیں رہی، مانویت نہیں رہی، تو ہر طاقتور اپنی لاٹھی سے لوگوں کو ہانکنے لگا۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، اور جو کمزور ہے وہ پس رہا ہے۔ اور یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑے۔ آج دیکھ لیں کہ جن ممالک کے پاس زیادہ طاقت جمع ہو گئی ہے، وہ کمزور ممالک اور کمزور جو ویک کنٹریز ہیں ان کے اوپر کیسے ظلم کر رہی ہیں۔ امریکہ کیا اس نے جنگیں چھوڑ دی ہیں؟ عراق، ویتنام، کتنی جگہ انہوں نے جو ہے افغانستان، لاکھوں لوگوں کو، انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ روس کو دیکھیں، یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ ادھر چین وہ ایک سپر پاور بن رہا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو خطرات وابستہ ہیں خصوصاً۔ تو ہر جگہ انڈیا، اس نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ارد گرد کے لوگ جو پڑوسی کنٹریز ہیں وہاں وہ پروکسی وار کھیل رہا ہے۔ تو جس کے پاس طاقت جمع ہو گئی اس نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ وہی ممالک ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ اور کلچرل کنٹریز کہتے ہیں۔ ان کا حال دیکھیں آپ کہ انہوں نے دنیا کو ایک جہنم بنا دیا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر کسی مذہبی ملک نے ایٹم بم نہیں پھینکا ہے۔ آج آپ اعداد و شمار اٹھا لیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں، عام لوگ، وہ گمراہ مسلمانوں کے ہاتھوں کتنے قتل ہوئے، حالانکہ اسلام تو قتل و غارت گری کی منع کرتا ہے۔ اور ان تہذیب یافتہ لبرلز کے ہاتھوں کتنے مسلمان اور کتنے انسان قتل ہوئے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ دنیا کا اقتصادی اور سیاسی نظام خراب ہو گیا۔ اب سائنسی حقائق بدلتے ہیں تو پھر انسان بھی بدل جاتے ہیں، تو ایک پوری دنیا میں اضطراب پھیل رہا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، آپ اسلامک کنٹریز میں جائیں، آپ کو نفسیات کے جو شعبے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بالکل خالی نظر آئیں گے، اور نفسیاتی مسائل بھی بہت کم ہیں جہاں پریکٹسنگ مسلم رہتے ہیں۔ لیکن یورپین کنٹریز، امریکن، ویسٹرن کنٹریز میں جہاں خدا کا انکار کر دیا گیا ہے، وہاں آپ کو نفسیات کے بڑے بڑے ادارے نظر آئیں گے۔ ڈپریشن، اعصاب، دماغی بیماریاں، سائیکولوجسٹ کے پاس آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ اب یہ تمام چیزیں کس طرح ختم ہو سکتی ہیں؟ اس کو صرف اور صرف مذہب اور مذہب ہی اس اضطراب کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کیہس یا یہ آپ سمجھ لیں جو وریز ہمارے اوپر آ گئی ہیں، اس کو صرف اسلام ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اسلام امن و سلامتی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اسلام انسان کے دل میں سچائی سے محبت پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، محبت ہوتی ہے لیکن سچائی کے ساتھ۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی انگریزوں کے نزدیک آنیسٹی بھی ایک پالیسی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت ہوگی پالیسی کے مطابق ہم وہاں آنیسٹی اپنائیں گے، جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں نہیں اپنائیں گے۔ لیکن اسلام اس طرح نہیں کرتا۔ اسلام سچائی کے ساتھ، یعنی ہر جگہ آنیسٹی ہی ہونی چاہیے۔ دس از ناٹ اے پالیسی، دس از ناٹ اے پالیسی۔ اسلام کہتے ہیں پالیسی نہیں ہے آنیسٹی، یہ انسان کی انسانیت کا حصہ ہے۔ اگر وہ انسان کہلانا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے۔ تو جب انسان کے اندر اسلام یہ پیدا کرے گا تو انسان جو ہے
برائی، استحلال، ٹائرنی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جائے گا اور وہ رب کے نظام کو اور رب نے جو انسان کو اقدار دیے ہیں ان کا وہ نفاذ کرے گا اور ظلم کو ختم کرے گا، اس کی بے کنی کے لیے کوششیں کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی امن آئے گا اور انسان کی ذات کے اندر بھی جو ایک اندیکھا اضطراب اور نفسیاتی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے وہ بھی درست ہو جائے گا۔ یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو اور پوڈ کاسٹ۔ انشاءاللہ تعالی ہم نئی جو ہے ایپیسوڈ میں مزید اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید پہلو جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔